بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز محترم دوستو بزرگو، آج میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے عالم برزخ میں، یا پھر کافر آگ میں جل سڑ کر جو ہے پھر بھی وہ عالم برزخ میں جاتا ہے، تو اس کے بعد قیامت کے دن وہ قبروں سے نکلیں گے اور ان کا حساب و کتاب جزا سزا ہوگی۔ تو اس لیے کفار مشرکین کہتے تھے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ زندہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ جب قیامت کے دن زندہ نہیں ہوگا، ان کی اعتراض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اور آیات مبارکہ کے علاوہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا۔ تو اس موضوع پر میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ قیامت کے دن سب قبروں سے ضرور نکلیں گے اور زندہ ہو کر نکلیں گے، آگے ان کا سزا جزا ہوگی۔ تو عزیز محترم، اس تقریر سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کریں، تاکہ یہ مسائل آپ تک، دوسروں تک، میرے دوستوں تک پہنچے اور ان کو ان مسائل کا اور قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے ان کا پتہ چل سکے۔ قیامت کے دن سب قبروں سے نکلیں گے، یہ میں اپنی تفسیر کرمانی جو لکھ رہا ہوں، پہلی جلد اول اور سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ کی میں تفسیر کروں گا، سمجھاؤں گا۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يُنظَرُونَ۔ تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں ہیں، مگر جسے اللہ چاہے گا پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ 24 سپارہ ہے، سورۃ زمر، آیات مبارکہ 28 ہے۔ جو قبروں سے نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یخرجون من الاجداث سرا کأنهم الى نصب یوفضون، پارہ 29 سورہ معارج آیات 43۔ جس دن قبروں سے جھپتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، پارہ 15 سورۃ قاف آیات 48۔ اور تمام تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش ہوں گے۔ اگر مطلب یہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ سے بھی فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی بہت سی قرآن مجید میں جاتے ہیں کہ جب آدمی قبر میں سے قیامت کے دن نکلیں گے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے قبر مبارک سے، روضہ مبارک سے نکلوں گا، میں اپنے بالوں کو جھاڑتا ہوا نکلوں گا، باقی بعد میں نکلیں گے۔ اب میں آپ کو اسی موضوع پر قرآن مجید فرقان حمید سورۃ بقرہ کی 29 کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ یہ میری تفسیر کرمانی ہے جس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ هو الذی خلقکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہی تو ہے جس نے تمام شے جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو درست یعنی صحیح 7 آسمان، یعنی ایک آسمان، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7 آسمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا کہ پتہ چل جائے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں اور وہ تمام شاید جاننے والا ہے۔ یہ جو اس آیات مبارکہ کا ترجمہ میں نے عرض کیا، اب میں آپ کو لفظ علیحدہ معنی بتاتا ہوں۔ ہوا کا معنی وہ ہے، الذین کا معنی ہے جس نے، خالقہ کا معنی پیدا کیا، لکم کا معنی ہے تمہارے لیے، ما کا معنی ہے جو، فی میں، الی الارض زمین، ارض زمین کو کہتے ہیں جمیع تمام، ثم پھر استوا ارادہ کیا، الی طرف، سما آسمان، فسواہن پھر ان کو صحیح بنایا، 7 سماوات آسمان، سما کی جمع سماوات ہے، آسمان کو کہتے ہیں۔ وامن اور ہو وامن وہ، بکل تمام سب شائن چیز، علیم جاننے والا۔ عزیز مجھب یہ تو میں نے آپ کو علیحدہ معنی ہر لفظ ہر حرف کا بتایا۔ اس زمین میں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء پیدا کی ہیں وہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ خالقہ کا مطلب ہے عدم سے وجود میں لانا۔ ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خالقہ لکم کا مطلب ہے من عجا لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی تمام دنیا میں جو چیز ہے انسان کے لیے اور انسان کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، بعد میں فرمایا اس کا معنی ہے جو کچھ زمین میں ہے تم پر انعام کیا گیا ہے وہ تمام تمہارے لیے ہے۔ دیکھو تم تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے انعام کے لیے، ہمارے اکرام کے لیے، سب معنی ایک ہی ہے۔ یہ دیکھو امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں لکھا ہے لکم کا لام انتفاع یعنی نفع کے لیے ہے، دنیا میں جو کچھ ہے انسان کے نفع کے لیے ہے۔ معاف اللہ جمیعہ، تمام چیزیں زمین کے اوپر ہوں یا زمین کے نیچے یہ سب انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، انسان کے فائدہ کے لیے، انسان کے نفع کے لیے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام انسان کے لیے۔ بعد میں فرمایا کہ خالقہ سخرہ کے معنی میں ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جمیعہ میں ہم پارہ 25 سورۃ جاثیہ آیات جو ہے 13، اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ ثابت ہوا کہ جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے تمام انسان کے فائدے کے لیے ہے، تمام چیز انسان کے نفع کے لیے ہے، تاکہ انسان جو ہے نفع اٹھا سکے، فائدہ اٹھا سکے، یہ رب کا انعام و اکرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین میں پیدا کیا ہے کھانے کے لیے سبزیاں، اشیاء، پانی، تیل، پٹرول، ڈیزل وغیرہ جو کچھ بھی ہے انسان کے فائدے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ میں فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ انسان کے فائدے کے لیے۔ اب زمین میں اشیاء کی ابتدا جو ہے اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، یہ میں اپنی تفسیر کروانے سے آپ کو روشناس کرا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو ان کے ساتھ بحث کی ہوا تھی جس کا تعلق جنت کے اشجار یعنی درختوں اور وادیوں سے جڑا ہوا تھا۔ بس اس کی ہوا کی وجہ سے، اس ہوا کی وجہ سے جنت کی خوشبو دنیا میں آتی ہے، لہذا دنیا میں موجود خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود بھی اترا جو اس وقت برف کی بھی سے بھی زیادہ سفید تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو بحث کے درخت ریحان کی لکڑی کا تھا اس کی لمبائی 10 ذراع کی تھی، یعنی اس طرح سمجھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے مبارک 10 ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا قد تھا اور اسی کے مطابق آسا بھی تھا، یعنی 10 ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے ہاتھ کا۔ اشجار سے نکلنے والے گوند، اس کے بعد لوہے کے سیلا، تھوڑا چمٹا، استرا، جب آدم علیہ السلام پہاڑ پر اترے لوہے کی ایک شاخ دیکھی جو پہاڑ پر اگی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ ہتھوڑا اس کی جنت سے ہے، یعنی لوہا تھا وہ۔ بس وہ ہتھوڑے کے ساتھ اس شاخ کو توڑنا شروع ہوئے، وہ شاخ لوہے کی بوسیدہ اور کمزور ہو چکی تو اس پر آگ روشن کی جہاں تک کہ وہ پگھل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے چھری بنائی جو کہ انسان کی صنعت کاری کا پہلا شاہکار ہے، اس چھری کے ساتھ وہ بہت سے کام کیا کرتے تھے۔ پھر ایک تنور بنایا، یہ وہی تنور ہے وراثت میں نوح علیہ السلام کو ملا تھا، اور ہند میں پانی حضرت نوح علیہ السلام کے عذاب کے وقت یہی تنور جو تھا ابلا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو اس وقت ان کا سر آسمان کے رگڑنے سے آدم علیہ السلام کی پیشانی کے بال گر گئے، جس کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ننگی پیشانی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو تھے توریل القامت، ان کی وجہ سے جنگل کے جانور ان سے بچکتے تھے، اور آج تک انسان سے ہر جانور بہت وحشی جانور بھی ہو اور بگتے ہیں اور وحشت کھاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جس پہاڑ پر اترے تھے اس پر کھڑے ہو کر فرشتوں کی آوازیں سنتے تھے اور جنت کی آواز سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ پھر انہیں بس قامت 60 ذراع کا کر دیا گیا اور پھر وفات تک اس کا قد یہی رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم علیہ السلام جیسا آسن حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین کی طرف
तरफ उतरे तो उस वक्त अल्लाह ताला ने 30 किस्म के फल उन्हें तोशा के तौर पर दिए, जिसमें से 10 छिलके वाले, 10 गुठली वाले और 10 ऐसे जिनका न छिलका न गुठली। छिलके वाले फल आलू नंबर 1, खुबानी, आलू बुखारा, खजूर और गबीर, बेर, शफ्तालू, गुलाब, गोलर, शालू, ये अदियल मोहतरम थे। दूसरे छिलके और बगैर गुठली वाले फल वो भी मैं आपको अर्ज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सेब भी, नाशपाती, अंगूर, शहतूत, अंजीर, लीमू, खरबूज, ककड़ी यानी खीरा और उतरा खरबूजा, तार खरबूजा, खीरा तार जो होता है उसका नाम मैंने, ककड़ी भी उसको बोलते हैं। बहस की गंदम के बारे में भी मैं याद करता चलूँ कि बहस में गंदम है और गंदम भी साथ लाए थे। बहस की गंदम कहा जाता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए तो उनके साथ गंदम की एक थैली थी। बाद कहते हैं कि गंदम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए थे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भूख लगी और उन्होंने अपने रब से खाना मांगा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस थैली में से 7 दाने निकालकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हथेली पर रखे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या चीज है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया ये वही है जो आपके जन्नत से निकालने का सबब हुआ, यानी गंदम। इन दानों में से एक दाना का वजन 1,60,000 दिरहम के बराबर था। खेती के बाद ये तो मैंने छिलके और बगैर गुठली वाले जो है फल बताया, भैंस की गंदम के। अब मैं आपको खेती के मुताबिक अर्ज करता हूँ। जो हम खेती करते हैं, खेती हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की, हजरत जिब्रील ने उनको सिखाया, उनको रब्बुल इज्जत ने जो है समझाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इन दानों को क्या करूँ? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया इनको जमीन में फैला दो। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, बस अल्लाह ताला ने इस घड़ी में उसको उगा दिया और खेती उगने का ये तरीका उनकी औलाद में भी जारी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा फसल काटो, बस उन्होंने उसे काटा, फिर कहा इनको जमा करो और अपने हाथों से रगड़ो, उन्होंने ऐसा ही किया। फिर कहा फूंक मारकर इसका भूसा यानी भूसा उड़ा दो, दाने साफ हो जाएंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो ये पहले सबसे पहले काम हो रहा है दुनिया में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फूंक मारकर उसका भूसा उड़ा दिया, जिसके बाद सिर्फ दाने बाकी रह गए। फिर उसके बाद दोनों पत्थरों के पास आए और एक को दूसरे पर रखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दानों को पीसा, रगड़ा, फिर हुक्म के मुताबिक उस आटे में पानी डालकर गूंधा। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पत्थर लोहा यानी आलाए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को रगड़कर तो आग निकली। फिर हुक्म के मुताबिक रोटी बनाई। ये आग पर तैयार होने वाली सब उससे पहले रोटी थी। ये सब कुछ अल्लाह ताला के सिखाने से उसे मालूम हुआ। अजल ये दो मैंने मसाइल किए, ये मैंने आपकी तारीख तिबरी जो है इब्न जरीर की ओर से, और उसके बाद अपनी तफसीर किरमानी सफर पर 165 जिल्द अव्वल से आपको रूशनात कराया। इंशाअल्लाह फिर मैं आपको जमीन को पहले बनाया या आसमान को अल्लाह ताला ने पहले बनाया, इस मौजू पर आपको रूशनात करूंगा, बताऊंगा। मैं दुआ करता हूँ, आखिर में ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मेरे चैनल किरमानी टीवी और किरमानी टीवी 1 और किरमानी टीवी 3 को सब्सक्राइब, लाइक करें। बमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।